السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، دیکھیے، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی بندہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، لیکن بعض بیماری بظاہر ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے والا بیمار نہیں سمجھتا، لیکن وہ اپنے اندر کڑھن محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو مایوس سمجھتا ہے، اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا ہے۔ وہ ہے اعصابی کمزوری، وہ ہے جنسی کمزوری، مردانہ کمزوری۔ آخر یہ ایسی کمزوری ہے کہ بندہ جب شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کا ساتھ ایک ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کمزوری کو اپنے اندر شرم اور حیا کے طور پر محسوس کرتا ہے، طرح طرح کے نسخے جات استعمال کرتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے لیکن بڑا پریشان ہو چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہمیں وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے اکابرین نے ہمیں دی ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں ملی ہیں، یا ان کا ذکر اللہ اور اس کے رسول سے ملتا ہے۔ یہ چیزیں زیادہ نفع بخش ہیں۔ دوائیں تمام اچھی جگہ ہیں، لیکن کچھ غذائیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے گا، ایک نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے۔ ان کے پتہ ہے کتنی بیویاں تھیں؟ آج کسی کے ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار کا شریعت نے حکم دیا، چار بیویوں کا حکم ہے، لیکن بندہ ایک بیوی رکھنے کے بعد دوسری بیوی کی طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 900 بیویاں تھیں، 9 نہیں، 9 کے بعد 2 زیرو ہیں، 900 بیویاں تھیں۔ کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس باندی سے بھی نکاح کر لو۔ کنز العمال میں واقع موجود ہے، نکاح کر لو۔ پھر ان سے بھی نکاح کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی کہ میرے رب، اب مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی ہے، اپنے اندر ضعف محسوس کر رہا ہوں، طاقت کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ داؤد انڈے کھاؤ، انڈے کھاؤ۔ تو انڈے کھایا کریں۔ آپ کو کیسے کھانے ہیں وہ طریقہ نہیں بتلاؤں گا، انڈے کھائے۔ وہ حلال جانوروں کا، جس کا بھی انڈا جائز ہے، پرندوں کا کھا سکتے ہیں، مرغے کے علاوہ کبوتر جائز، مرغا بھی جائز، بطخ جائز۔ تو جن چیزوں کے انڈے جو جانور کھانے جائز ہیں، پرندے کھانے جائز ہیں، ان کے انڈے بھی جائز ہیں، کسی بھی چیز کا انڈا جائز ہے۔ اب انڈے کس طرح کھانے ہیں؟ اسی طرح کھانے ہیں، ان کا تیل بنانا ہے، تیل نکال کر کھانا ہے، اس کی مالش کرنی ہے، وہ آپ جانے کیسے استعمال کریں۔ حکم یہ دیا کہ آپ انڈے کھائیں، انڈے کھایا کریں۔ میں نے اس کی مزید تفصیل، انڈے کیسے کھانے ہیں، دودھ میں پھینٹ کے کھانے ہیں، شہد سے ملا کے کھانے ہیں، شہد سے استعمال کرنے ہیں، وہ سارے طریقے میں نے ڈال دیے ہیں۔ آپ ریسرچ کریں گے کہ انڈوں کا استعمال کیسے کریں، مفتی دلشاد نصیر، تو آپ کو وہ سب طریقے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک اعصابی کمزوری کا میں نے ایک نسخہ آپ کو بتلایا ہے، اور یہ دلیل اس لیے دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ ایک بات میں کہوں، ایک بات وقت کا MLA کہے، ایک وقت پردھان منتری کہے تو میری ان کی باتوں میں فرق ہے۔ ایک بات میں کہوں، ایک بات رسول کہے تو رسول کی بات اعلیٰ درجے کی، اسی بات کو اللہ کہے
تو پھر رسول سے بڑھ کر اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے انڈے کھایا کریں، انشاءاللہ یہ تنگی پریشانی نہیں آئے گی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں گرمی چل رہی ہے، گرمی میں انڈے، ارے بھائی انڈے گرمی میں نہیں ہیں، ان کی تاثیر اللہ نے ایسی رکھی ہے، مزاج کے موافق آتے ہیں۔